ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले काशिफ जो है एहसास प्रोग्राम के हवाले से कुछ बात कर रहे थे, जान लेते हैं इन्हीं की ज़बानी की ये हमें क्या बता रहे थे। जी काशिफ, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कह रहा था आपके व्यूअर्स कि आप लोग ज़रूर पढ़ें खान साहब का विज़न है क्या, उसको समझने की कोशिश करें। उनका विज़न बड़ा क्लियर है। देखें, खुसूसन आपके व्यूअर्स क्योंकि मैक्सिमम जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा देखने वाले हैं, बिल्कुल उनकी ये बात ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। सोशल वेलफेयर स्टेट्स किस तरह से वर्क करती हैं। आपको टैक्सेशन के निज़ाम को सही करना पड़ेगा, आपको पैसा लेना पड़ेगा, अमीर से पैसा लेना पड़ेगा और लेके फिर आपको गरीब की तरफ ये पैसा डाइवर्ट करना पड़ेगा। खान साहब ने जो होमलेस लोग हैं उनके लिए अभी क्या काम शुरू किया, पनाहगाह बनाना शुरू कर दी जगह। इसाकदार साहब की हवेली थी हिजवेरी, उसको भी उन्होंने बेड्स लगा के एक पनाहगाह बना दिया गरीबों के लिए। आप देखिए, कभी कोई गरीब सोच सकता था कि वो जी 10 कमरों कितने 10 या 12 डाइनिंग पे कभी शायद किसी गरीब ने ना खाया हो तो उसको बैठ के वहाँ पे डाइनिंग पे खाने का मौका भी मिलेगा। तो इस चीज़ को देख के तो बड़ी दिली खुशी होती है कि जो बादशाहों की तरह रहते थे उनकी जगह पे आज गरीब आवाम बैठी। ठीक है, ये उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया है और बहुत मतलब मुझे भी पर्सनली बहुत खुशी हुई थी कि हाँ इस तरह होना चाहिए, गरीबों के बारे में सोच रहे हैं वो। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मतलब उन्होंने जो इस तरह का बनाया तो उन्हें नहीं चाहिए कि कोई फैक्ट्री डाल दें या कुछ इस तरह का रोज़गार भी ऐसे गरीब लोगों को, या एजुकेशन से रिलेटेड या इस तरह से रिलेटेड कोई मिल सिस्टम मतलब इस तरह से निकालें कि ऐसी जगहों को मिल में कन्वर्ट कर देते ताकि जो गरीब लोग हैं उनको रोज़गार मिल सके। जैसे ख़वातीन हैं, कोई जैसे फैक्ट्रियों में काम करती हैं, तो इस तरह की कोई फैक्ट्री डाल दें, कोई जैसे बेसहारा हैं और मतलब हुनरमंद के जो प्रोग्राम होते हैं इस हवाले से कुछ इस तरह का बनाएं। जी कौकब, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इंडस्ट्रीज़ ज़रूर लगनी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ पे काम होना चाहिए, लेकिन उस रेजिडेंशियल एरिया में क्योंकि इंडस्ट्री नहीं लग सकती तो वो जगह चलें, ठीक है, आम आवाम के रहने के लिए। वो भी जो होमलेस, वो जो रोडों पे सोते हुए दिखाई देते हैं, शेल्टर होम भी उन्होंने बहुत सारे शेल्टर होम्स बनाए जिसको पनाहगाह का नाम उन्होंने दिया है। तो इस किस्म का काम कर रहे हैं। रोज़गार के लिए देखिए स्टेप डिफरेंट ले रहे हैं वो। एक तो ये कि वो गरीब आवाम जो कि बेचारे पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, रोड पे सो रहे हैं, होमलेस हैं, इनके लिए पनाहगाहें हो गए। इस तरह ना बेरोजगारी का खात्मा मुमकिन हो सकता है और गुर्बत का खात्मा भी मुमकिन हो जाएगा, क्योंकि अगर आप किसी को इस तरह की चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो तो आप उसको फिर इस तरह का एक्सेस भी दो ना कि वो काम करके खुद अपने बलबूते पर इस तरह से मतलब अपने आप को आगे लेके चले एक प्रोसेस के थ्रू। देखिए, मैं आपको इस प्रोसेस में एक चीज़ ऐड करता हूँ। देखिए, गरीब आवाम के लिए आप महंगाई की बात करें, अभी इस मंडे की बात है, लास्ट मंडे यानी मेरे ख्याल कल की बात है। खान साहब ने ये बात बड़ी क्लियरली बोली अपनी कैबिनेट में बैठ के कि ही हैज़ टू फाइट जो हम महंगाई की बात करें। उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स की बढ़ाने की बात की कि 50,000 यूटिलिटी स्टोर्स पाकिस्तान वाइड बनेंगे। अब उन यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो प्राइस लिस्ट होगी वो गवर्नमेंट के हिसाब से होगी। आम जो हमारी एजेंसीज हैं जो कि प्राइस कंट्रोल करती हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं करी, उन्होंने उसका भी एक्सेप्ट किया। सही, वो तो फिर आपको पता है, मैं क्या बोलूँ ऑन स्क्रीन भत्ता लेते हैं, कमीशन उनका बंधा हुआ होता है कि भाई तुम इतने उसमें लिस्ट चेक करने वाले जो होते हैं मोस्टली हमारे ऐसे पूरी आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ होता है ना कि वो क्या करते हैं, अगर किसी बेकरी पे जाते हैं कि वो फर्ज करें किसी सब्जी की दुकान पे जाते हैं, उसे टमाटर 120 रुपए किलो नहीं है, 100 रुपए किलो है, रेट आए हुए हैं, लिस्ट दी गई है। अब सब्जी वाला जो है 20 रुपए बढ़ा के दे रहा है आवाम को, जाहिर सी बात है उनको जरूरत है, वो तो खरीदेगी आवाम, रह तो नहीं सकती ना बिना उसके। तो अब वो जो चेक करने वाले आते हैं वो उनसे भी पैसे वसूल करते हैं, कहते हैं हाँ चलो ठीक है अपना गुजर बसर तो चल ही रहा है ना इस तरह से। तो ये चीज़ें भी हमने बहुत देखी हैं, तो वही आपकी बात आ जाती है कि इस पे इम्प्लीमेंट करना होगा खुद ना इस तरह से। देखें कौकब, अगेन मैं ये बात कहूँगा कि ये सारे इश्यूज़ हमारी सोसाइटीज़ में डीपली रूटेड हैं। आप एक साथ सारे महाज नहीं लड़ सकते हैं। जो चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म में जाके बेनिफिट देंगी आपको वन बाय वन लेके चलना है। लोगों का मिजाज नहीं है, अवाम का मिजाज नहीं है इन चीज़ों को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है जहनी तौर पे। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और अगर आप इस चीज़ की बात करती हैं कि दूसरे मुल्कों में क्या वहाँ पे रेट्स नहीं पड़ते वेजिटेबल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जहाँ सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, आप टमाटर या जितनी भी सर्दियों की सब्जियाँ हैं वो सब महंगी हो जाती हैं, वो सब वहाँ पे महंगा बिक रहा होता है। तो हमारे यहाँ भी तो यही हाल होता है, रमजान आते नहीं है निर्ख पहले ही बढ़ जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। जबकि बीइंग अ मुस्लिम कंट्री हमें तो ज्यादा से ज्यादा रमजानों में रिलीफ फराहम करना चाहिए। मैंने सुना है कि बाहर ममालिक में जितने भी मुस्लिम्स रहते हैं उनको रिलीफ फराहम किया जाता है। अब ऐसा तो आप ही बता सकते हैं। देखिए वो एक अलग चीज़ है। क्रिसमस आती है, डिस्काउंट्स लगना शुरू हो जाते हैं, ऑफर्स लगना शुरू हो जाती हैं,
ہمارے یہاں رمضان آتا ہے پرائسز اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں یہ سیزن ہی کمائی کا ہے. یہ غلط ہے, یہ سوچ غلط ہے. دیکھیں یہ سوچ غلط ہے, جو چیز غلط ہے ہم سب ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہم سب کو اس کے اگینسٹ فائٹ کرنی ہے. ان لوگوں کے یہ لوگ مافیا لوگ ہوتے ہیں, یہ جو کام کرتے ہیں, یہ عام عوام نہیں ہے, ہمارے یہاں تو نا جیسے سیزن آتا ہے نا, اب لائک جیسے اب آنے والا ویلنٹائن ڈے آنے والا ہے, اب اس پہ کیا ہوگا, فلاور کی پرائز جو کہ اتنے کی نہیں ہے تو وہ بڑھا چڑھا کے دی جائے گی نا, کہ یار مطلب سیزن ہے ہمارا کمائی کا, یا کوئی مطلب عید کا سیزن آتا ہے تو ڈریسز پہ آپ دیکھ لیں وہ بڑھا چڑھا کے, نارمل ڈیز میں آپ کو اتنے کا نہیں ملے گا, لیکن وہ سیزن ہوتا ہے, کہتے ہیں ہمارا کمائی کا یہی سیزن ہوتا ہے. تو لوگوں نے اپنا مائنڈ اس طرح سے سیٹ کیا ہوا ہے کہ ہمیں کمانا کس طرح ہے, اپنے سیزن سے کس طرح ہمیں استفادہ اٹھانا ہے. دیکھیں جب ہم, پھر وہی کہوں گا کہ جب ہمارے اندر سے اس بات کا احساس ختم ہو جاتا ہے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, ہم سب کے اندر ایک کانشینس موجود ہے جو ہمیشہ بتاتا رہتا ہے کہ تم یہ صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو. جب ہم اس کانشینس کو دباتے رہتے ہیں تو وہ احساس ہمارا ختم ہونے لگتا ہے, پھر ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان نہیں رہتی, پھر ہم نے ہر چیز کو جسٹیفائی کیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ پرابلمس ہمارے یہاں موجود ہیں. دیکھیں میں جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر پرائسز بڑھتی ہیں, جینوئنلی بڑھتی ہیں, پروڈکشن کم ہو جاتی ہے سردیوں میں. ویجیٹیبل کی اگر میں بات کروں, پروڈکشن کم ہونے کی وجہ سے چیزوں کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے, امپورٹ شروع ہو جاتی ہے. یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر بھی دیکھیے سردیوں میں پرائس پہ فرق آتا ہے, لیکن ہم اس کو دوسرا رنگ دینا شروع ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھو حکومت نے کام کر دیا. تو یہاں پہ کچھ اس قسم کی چیزیں ہیں تو جس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا کہ چیزیں اتنی وہ نہیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں ہائپ بہت کریٹ کر دیا جاتا ہے, اور میڈیا ماشاءاللہ اس میں بڑا اہم رول پلے کرتا ہے. بالکل, میڈیا تو خیر سچ دکھاتا ہے نا میڈیا تو عوام کی آواز ہے نا کاشف, میڈیا کی ہی وجہ سے تو اتنی اویئرنیس آئی ہے لوگوں کے اندر, ورنہ لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا. اب گھر گھر لوگوں تک بریکنگز پہنچ جاتے ہیں کہ آج پیٹرول اتنا ہو گیا تو ٹماٹر اتنے روپے کلو گئے, ورنہ نارملی شاید میں سبزی نہیں خریدتی تو مجھے بھی نہیں پتا ہوگا کہ ٹماٹر کتنے روپے کلو چل رہے ہیں اور وہ مجھے کتنا دے رہا ہے. تو ایک طرح سے میڈیا کا اچھا کردار بھی ہے. خیر میں کیا بولوں, لیکن اچھا میں یہ کہتی ہوں کہ جیسے آپ نے بات کی نا گورنمنٹ کو چاہیے اس طرح کی لسٹ دیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے گورنمنٹ ٹھیک ہے اس طرح کا اقدام کر بھی دے گی, آگے اس رول کو فالو کیا جائے گا؟ کیونکہ ہمارے یہاں رولس کی خلاف ورزی کرنا تو عام سی بات ہے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیونکہ نارملی اگر ہم ان چیزوں سے ہٹ کے بات کریں تو اگر ٹریفک کے رولز ہیں تو لوگ وہ بھی فالو نہیں کرتے ہیں, اور اگر دیگر کئی اداروں میں رولز ہیں تو لوگ وہ بھی فالو نہیں کرتے ہیں, جیسے ٹیکس پے کرنا ہے تو لوگ وہ بھی نہیں کرتے ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اگر اس طرح کا کوئی اقدام کیا جائے گا, چاہے جتنی بھی اب لائک کا تجاوزات کے خلاف بڑا گرینڈ آپریشن کیا گیا تھا, لیکن کیا دیکھتے ہیں ہم جگہ جگہ وہی پتارے لگے ہوئے ہیں, پھر وہی تجاوزات کی بھرمار ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس طرح امپلیمنٹ ہوگا, اور نہیں ہوگا تو اس کے خلاف کیا کرنا چاہیے پھر؟ دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ, پہلے آپ نے غلط کو غلط کہنا شروع کیا. اس میں ہم سب کو اپنا رول پلے کرنا ہے. یہ خالی گورنمنٹ کا رول نہیں ہے, ہر ایک کا رول ہے, میڈیا کا اپنا رول ہے, ہمارا اپنا رول ہے, عام لیول پہ اسکولوں میں, کالجز میں, ٹیچرز کا, ان سب کے اپنے اپنے رولز ہیں, این جی اوز کے. اگر ہم لوگ اپنے اپنے رولز پلے کرتے چلے جائیں گے تو ہم عوام کے شعور کو پہلے بلند کریں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح کے اویئرنیس پروگرام کرنے چاہیے؟ بالکل کرنے چاہیے, لاٹس آف اویئرنیس پروگرامس ہونے چاہیے. دیکھیے میڈیا کو چاہیے کہ جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ میڈیا کے لیے یہ پیمرا کے رول میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ پرسنٹیج ڈیلی بیسس کے اوپر یو ہیو ٹو پلے پبلک سروسز, جو ان کے میسیجز ہوتے ہیں وہ میسیجز آپ دینا شروع کریں. اور میں دیکھتا ہوں کچھ چینلز واقعی کر رہے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. لوگوں نے اب پہلے کے مقابلے میں ہیلمٹ پہننا شروع کر دیا. آپ دیکھ رہی ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, پہلے ہم سوچ نہیں سکتے. وہ بھی ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ زبردستی وہ لگائے ہوئے تھے کہ ہاں آپ نے ہیلمٹ خریدنا ہے, چلان ہو رہے تھے. لوگ اس ڈر سے, اپنی سیفٹی کے ڈر سے نہیں کہ یار چلان ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, دیکھتے تھے جہاں پر ٹریفک سارجنٹ وغیرہ کھڑے جلدی سے ہیلمٹ پہن لیا اور پھر آگے جا کے اتار دیا. تو اس میں ان کا کچھ نہیں ہے, آپ کا ہی ہے, آپ کی زندگی قیمتی ہے. لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے میرے خیال میں نے جو دیکھا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لوگ بہت ساری ضروری چیزوں کو ضروری سمجھتے نہیں ہیں یہاں پر, لیکن کبھی کبھی آپ کو کوئی چیز امپلیمنٹ کرنے کے لیے تھوڑی سختی کرنی پڑتی ہے, کیونکہ یہ قانون بھی اللہ نے بنایا ہے سزا اور جزا کا. جہاں آپ جزا اللہ کی طرف سے تو پھر سزا بھی اللہ کی طرف سے. اسی طرح جو آپ دوسرے ملکوں کی ایگزامپل دے رہی ہیں, وہاں پہ ہیوی فائنز بھی ہوتے ہیں. وہاں پہ آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو آپ کو فائن کیا جاتا ہے, پینلائز کیا جاتا ہے. یہ بھی میں نے دیکھا ہے, سنا ہے کہ وہاں پہ اگر آپ ایسے جوس پی کے باکس بھی پھینک دیتے تو اس پہ بھی میرے خیال میں فائن ہوتا ہے. آپ کو وہاں الاؤ نہیں ہوتا اس طرح. اور یہاں تو ہم دیکھتے ہیں گٹکا, پان چھالیوں کی پینکیں پوری جگہ جگہ ہوتی ہیں, مطلب دیوار پہ کلر ہوتا ہے تو یہاں وال چاکنگ کی جا رہی ہوتی ہے مزوں سے. تو مطلب عجیب طرح کا نظام ہے. کیا لگتا ہے اس کے خلاف بھی کچھ ہونا چاہیے, جرمانہ بھاری بھرکم عائد کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں جرمانے
میں نے آپ کو بتایا ہماری سچویشن بڑی کمپلیکس ہے. آپ بہت بھاری بھرکم جرمانے کر دیں, آپ کس کے اوپر کریں گے؟ پھر آپ کہیں گے دیکھو غریب عوام, غریب عوام کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے جرمانہ دینے کے لیے. پھر غریب عوام آپ کو کہے گی کیسی ظالم حکومت آ گئی, ہم پہ انہوں نے جرمانے لگا دیے, ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں. کسی طرح تو اس عوام پھر کو بھی ہوگا ٹھیک کیا؟ کرنا ہوگا. پھر ہوگا کیا میں آپ کو بتاؤں. پھر کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے ایک دو لوگ اپنے پہ مٹی کا تیل اور پیٹرول ڈال کے آگ لگا لیں گے, آپ اور مزید ظالم ہو جائیں گے. وہ تو ابھی بھی اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں مہنگائی سے تنگ آ کر. اب ایک بندہ ہے جس کی تنخواہ 16,000 روپے ہے. 16,000 کیا ہوتی ہے؟ اب اس کے 4 بچے ہیں جس کی اسکول کی فیس بھی جاتی ہے, پھر گھر کا خرچہ ہے, پھر جو رینٹ پہ رہتا ہے تو اس کا رینٹ بھی ہے. 16,000 میں وہ کس طرح مینیج کرے گا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے لوگوں کی جو ہیں وہ تنخواہیں حکومت کو چاہیے بڑھائیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت خیر چلو مطلب گورنمنٹ ادارے جو ہیں وہ تو تنخواہیں بڑھا دیتے, لیکن پرائیویٹ سیکٹرز جو ہیں اس میں جو تنخواہ ہوتی ہے وہ نہیں بڑھتی. بہت مشکل ہوتا ہے کہ بڑھ گئی تو بڑھ گئی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ایسا رول آنا چاہیے کہ جیسے ہر سال مطلب مہنگائی بڑھتی ہے یا ہر مہینے بڑھتی ہے, ہر مہینے تو خیر تنخواہ نہیں بڑھ سکتی, لیکن سال میں کوئی ایسا رول نافذ کرنا چاہیے حکومت کو کہ لوگوں کی تنخواہ بڑھے, بھلے زیادہ نہیں بڑھے, 1,000 روپے بڑھے, 2,000 روپے بڑھے, ڈیپینڈ آن ان کے ورک سے ریلیٹڈ. کیا لگتا ہے آپ کو؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے یہ رولز ہوتے ہیں اگین دوسرے کنٹریز میں اگر آپ جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ریگولیشنز ہوتی ہیں ایون وچ از also applicable on the private companies کہ آپ کے پاس بھی منیمم اتنا آپ کو بڑھانا پڑے گا. کاشف کہ مہنگائی تو دن بدن بڑھتی جاتی ہے لیکن انسان کی تنخواہ وہی رہتی ہے. اب تنخواہ بھی سال میں چلو ایک دفعہ بڑھے تو عوام پھر بھی تھوڑا بہت مینیج کر سکتی ہے کہ یار اگر ہماری تنخواہ سال میں ایک دفعہ بڑھتی ہے, چلو مہنگائی بڑھتی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا زیادہ. بالکل یہ جس طرح اب ایک بندہ اس کی 10 سال سے ہی 16,000 تنخواہ ہے اور مہنگائی عروج پر ہے, تو پھر وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ خودکشی نہیں کرے گا یا کوئی مینٹلی سٹریس نہیں لے گا؟ کیا کرے گا؟ وہ تو بھاگے گا ہی نا اس طرح ان چیزوں سے. صحیح کہہ رہی ہیں. اور تنخواہیں بڑھتی بھی ایسا نہیں ہے نہیں بڑھ رہی, لیکن بات یہاں پر یہی ہے کہ آپ کو ہمیشہ ایک بیلنس لے کے چلنا پڑتا ہے. آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی تنخواہیں تو آپ کی بہت بڑھ گئیں, آپ کا بزنس کس پروپورشن سے بڑھ رہا ہے. ہماری نہیں بڑھ رہی کاشف, اس پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن یہ آپ دیکھ لیتے ہیں ناظرین. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل TNN Live.tv.